وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انبیاء درس نمبر 1438 آیت نمبر 16 سے 18 حصہ 2. آج کا موضوع: کیا ہم زندگی کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہونا چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو لعاب کے لیے پیدا نہیں کیا. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزن بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. نہیں، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 16. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. اور ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی اس میں ہے کھیل کے طور پہ نہیں بنایا ہے. لو اردنا، اگر ہم چاہتے، ان نتخذ لہوا، کوئی کھیل بنانا چاہتے، لاتخذناہ من لدنا، تو اپنے ہی پاس سے کچھ کر لیتے. ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنا چاہتے. بل نقذف بالحق، بلکہ ہم تو باطل پر چوٹ لگاتے ہیں حق کی. فیدمغہ، جو اس کا سر توڑ دیتی ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو، جو تم گھڑتے ہو. ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور ایک میسج اس میں میرے لیے اور ہم سب کے لیے اس میں بالکل واضح ہے کہ اے انسان، تم بے مقصد زندگی نہ گزارنا اور زندگی کو کھیل نہ سمجھنا. یہ کھیل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حق ہے، اور اس میں سچ ہے. اور اگر تم نے زندگی کو کھیل کے طور پہ گزارا یا اس کو کھیل سمجھا اور کھیل میں گزار دیا
تو تمہارے لیے پھر تباہی، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارے لیے پھر تباہی ہے جو تم گھڑتے ہو، جو تم بناتے ہو۔ ظاہر ہے سامنے کرام، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے اس زندگی کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے۔ اس تخلیق کے مقصد سے نہ ہم واقف ہیں، یعنی تخلیق کا مطلب میں انسان کو کہہ رہا ہوں۔ یہاں بھی دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی جو بات کی ہے تو اس کا خلاصہ جو ہے انسان ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس تمام کائنات کا تو مقصد ہو اور وہ انسان ہو، اور جس کے لیے بنائی گئی ہے یہ کائنات وہی بے مقصد ٹھہرے، وہی ایک کھیل ٹھہرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، یہ آیت قرآنی ہم جو پڑھ رہے ہیں یا جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ یہ قرآن جو ہے یہ مضبوط بات ہے، قول فیصل ہے، اور یہ مذاق نہیں ہے۔ اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو اہمیت ہم نے قرآن کو دینی تھی وہ ہم نہیں دے پا رہے، بلکہ عام طور پہ تو جو اہمیت ہے تو وہ تو 0/0 ہے۔ کوئی اہمیت قرآن پاک کی، پھر اس قرآن ظاہر ہے کہ وہ جو تخلیق ہوئی ہے ہماری، اس کی بھی ہماری نظر میں کوئی اہمیت تو نہیں ہے۔ نہ ہم اپنے مقصد تخلیق سے آگاہ ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کو بتا بھی دے تو جن لوگوں کو پتہ چل جائے وہ ان کو بہتر یہ لگتا ہے کہ وہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہیں۔ یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، اور یہ زمانہ جو ہے اس پر گواہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان باطل مقاصد کے لیے جی رہا ہے اور یہ نقصان میں جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ 3 آیات جو میں نے پڑھی ہیں، 16، 17، 18، اس میں بہت سارا مضمون ہے، بہت ساری نصیحت ہے۔ اور وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تم نے جو اس کو کھیل بنا لیا ہے۔ دیکھیں، یہ کھیل میں پہلے بھی میں نے آپ کو بات کی تھی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ قرآن میں ایک آیت ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ آج مسلمان نے اپنے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے، کھلواڑ، اور یہ کھلواڑ ہر شعبے میں ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ اگر آپ نے ٹھوکر کھا لی بنیادی طور پہ، تو پھر کہیں آپ یعنی سنبھلنے کا نام نہیں لیں گے جب تک وہ بنیادی خامی دور نہ ہو جائے۔ وہ فارسی میں ایک ضرب المثل ہے، شعر ہے، جو بھی ہے، کہ خشت اول چو نہد معمار کج، پہلی جو معمار نے ٹیڑھی ڈالی، اب وہ جتنا بھی وہ آسمان پہ وہ دیوار چڑھائے گا وہ ٹیڑھی رہے گی۔ ہماری تو خشت اول جو ہے، پہلی اینٹ وہ ٹیڑھی ہے۔ اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا دردناک ایک پہلو ہے اس بات کا، بہت درد انگیز ہے، اور یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب یہ سب لوگ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے آگ میں جلائے جائیں گے۔ وہاں پھر اس سے پوچھا جائے الیس ذالک بالحق قالوا بلی، جب دوزخ میں ہم لوگ 2021 کے برائے نام مسلمان جب دوزخ میں تپائے جائیں گے، وہاں پھر ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا الیس ھذا بالحق، بتاؤ کہ یہ کیا سچ نہیں ہے؟ وہاں پر ہم اقرار کر لیں گے، لیکن یہاں تو ہم بن دیکھے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں، ضمنی طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ایمان بالغیب شرط ہے۔
اور ہمارا ایمان بالغیب جو ہے یہ تو اس پر تو یقین آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا چاہیے. جو کچھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور جو کچھ اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں، جو وعدے ہم سے کیے جا رہے ہیں، جو ڈراوے ہمیں سنائے جا رہے ہیں، یہ بالکل سچ اس لیے ہیں کہ قرآن اور پیغمبر یہ عقل سے ثابت ہے، عقل سے ثابت ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے عقلی طور پہ. اب ظاہر ہے کہ ایک چیز مستند ہے قرآن اور حدیث، تو آپ کو اس کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے. آپ کو اپنی زندگی انہی اصولوں کی بنیاد پر طے کرنی چاہیے یا رکھنی چاہیے جو کہ قرآن، اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی. اللہ تو بہرحال وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. بہرحال یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور ایک تو یہ ہے، یہ آیت نمبر 17 لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا. یعنی اس میں ایک یعنی بنظر غیر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو میں نے یہ تخلیق کی ہے اس کا نتیجہ تو یہ نکل رہا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. یہ تو بڑا یعنی اگر کھیل ہی ہے تو اس کا نتیجہ تو یہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے. دیکھیں میں قرآن ہی سے آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کی آیات اور قرآن کی آیات سے استنباط، اور یہی یعنی میرا طریقہ کار ہے قرآن اور حدیث. اس کے علاوہ میں آپ کو یعنی کہیں اور سے بات نہیں کرتا، نہ اپنے ذہن سے، نہ اپنی عقل سے، نہ ادھر ادھر سے. تو اگر یہ کھیل ہوتا تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ تو نقصان ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندوں سے شکر گزار بندے تو بہت کم ہیں، اور صرف شکر گزار بندے ہی جنت میں جائیں گے، ناشکرے سب کے سب دوزخ میں جائیں گے. ہم کون ہیں؟ ناشکرے لوگ. دیکھیں ہر الزام ہم پر فٹ آتا ہے، ناشکری کا، کفر کا، شرک کا، نفاق کا، سارے الزامات ہم پر سچ آتے ہیں. آپ کسی بھی الزام کو جھٹلا نہیں سکتے گواہیوں سے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اور یہ ایک بے دلیل زندگی ہم گزار رہے ہیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو فرض کر لیں کہ یہ کھیل ہے، تو اس کا نقصان، اس کا نتیجہ تو ہے وہ تو نقصان میں جا رہا ہے. یعنی ایک گھر جو گرنے والا ہے، اور یعنی ایک گھر بنایا گیا ہے ٹیڑھی ان پہ، تو وہ اس کو آخر کار تو گرنا ہے. تو اب یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اگر یہ اس کی اینٹی پہلی ٹیڑھی ہے، کھیل ہے، یعنی نیت اللہ کی کھیل ہوتی، معاذ اللہ. یہ جو آیات آ رہی ہیں اس میں یہ اللہ تعالیٰ ایک میسج دے رہا ہے کہ دیکھو سوچو تو اگر یہ کھیل ہوتا تو اس کا نتیجہ تو نقصان کی نظر میں، نقصان کی شکل میں سامنے آ رہا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ، تو میں کیوں یہ کھیل کھیلوں؟ یہ تو میری لگایا ہوا بوٹا ہے، اور اس کو تو میں یعنی نقصان میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن نتیجہ نقصان میں جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اب تھوڑا سا اس طریقے سے بھی سوچیں نا کہ دیکھیں ایک یعنی ایک بامقصد تخلیق کا مقصد ہے، اور وہ مقصد بڑا نیک ہے، بڑا پاک ہے، بڑا عظیم ہے. اور وہ کیا ہے؟ ملاقات، دیدار، تقرب الہی. سبحان اللہ. کوئی آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اور جو بھی ہے اس کے متعلق آپ سوچ نہیں سکتے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں، اپنے رب کو تک رہے ہیں. الی ربہا ناظرہ. کوئی بڑائی کی، کوئی عظمت کی کوئی مثال ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین.
کوئی نفس نہیں جانتا کہ میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر دی۔ جنت کا تذکرہ آ گیا تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو بھی لے کے چلوں جنت اور اس کی نعمتیں۔ دیکھیں ایک بات تو نوٹ کر لیں، جنت اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب، اس کے دیدار اور اس کی ملاقات کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جس جگہ ہمیں اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ کی ملاقات اور دیدار میسر آئے گا، اس جگہ کا نام ہے جنت۔ اب جنت جیسی بھی ہے بہت ہی اچھی ہے، اس وقت ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ ملے گی کیسے؟ بہت آسان، بس آپ نیت بدل لو، زندگی گزارنے کی نیت بنا لو اللہ کو، جنت تمہاری ہے۔ دیکھیں نیت سے آپ کا عمل بھی بدل جائے گا۔ اس وقت نیکی جو ہے ہمیں بہت مشکل لگتی ہے، ہم نیکی سے دور بھاگتے ہیں، نیکی کرنا نہیں چاہتے۔ لوگوں کو نیکی بڑی شاق گزرتی ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نیکی جو ہے وہ بہت بھاری لگتی ہے، بہت بھاری لگتی ہے۔ آج دیکھ لیں، میرے کان بھی یہ سنتے رہتے ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی جس طرف تم ہمیں بلا رہے ہو خالص اللہ کی اطاعت، یہ تو نہیں ہو سکتا، یا تزکیہ نفس، یا ایسے کام، یا ساری زندگی للہیت میں گزار دیں، یہ تو بڑا مشکل ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ تو آج بھی دیکھ لیں ہمارے نفس پر یہ بڑا گران ہے، یہ سب کچھ بہت مشکل ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سارا معاشرہ ہی ایسا ہے۔ لوگ دنیا داری میں خوش ہیں، نوٹ گننے میں خوش ہوتے ہیں، نوٹ گنے، زیور، نوٹ، دولت، عزت، شہرت، زر، زمین، اس میں لوگ خوش ہیں۔ فریحوا بالحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی میں خوش ہیں، لیکن یہ تو متاع غرور ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی کامیاب زندگی گزار لیں گے۔ ابھی ہمارے ایک مسلمان جو بظاہر مسلمان تھے ہماری طرح برائے نام، ان کا نام تھا یوسف خان۔ تو جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے باپ کے ڈر کے مارے اپنا نام جو ہے ہندوانہ رکھ لیا، اپنے اسلامی نام کو چھوڑ دیا، پیغمبر کے نام کو چھوڑ دیا اور ہندو کا نام اپنا لیا، اپنے اوپر چشمہ کر لیا۔ پھر ساری زندگی انہوں نے ڈرامے اور فلمیں اور اس میں کرتے گزار دی، اور بڑے تمغے لیے، دنیا کے لیجنڈ، انڈیا سے بھی اعلیٰ ترین اعزاز دیا گیا، پاکستان والوں نے بھی بلا کے ان کو تخت شاہانہ پہ بٹھایا اور نشان پاکستان دیا گیا۔ یہ سب اس کی تاریخ ہے، اور بڑی لوگ عزت، بظاہر عزت کرتے تھے اور بڑی، لیکن کیا 100 سال یعنی 99 ایئرز یا 98 ایئرز کی زندگی گزاری اور وہ چلے گئے۔ اب گئے وہ رب کے پاس گئے۔ اعمال نامہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ان کے جو ظاہر ہے وہ تو یہی ہے کہ بس فلمی اداکار، معاملہ تو ان کا رب کے پاس ہے، ہم نہیں جانتے ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا ہے۔ لیکن دیکھیں ہمارا کل سرمایہ زندگی جو ہے بس یہ تو فلمیں ہیں، فلموں میں کام کیا۔ فلم کیا ہے؟ جھوٹ، اور یہ سارا مطلب فلم جو ہے وہ تو ظاہری قصے کہانیاں ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ان کو چھوڑ دیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے، لیکن ایک شخص جس کی ساری زندگی دنیا داری میں گزر گئی اور اس میں اس نے بڑا نام، بڑے پیسے کما لیے، اور تو کیا ہوا؟ 1000 تمغے مل گئے اور دنیا میں سارے ملکوں نے اس شخص کو تمغہ امتیاز سے نوازا، اپنے ملک کا وہ سب سے بڑا انعام دیا۔ چلو 100 سال کی زندگی بھی گزار لی اس نے، لیکن وہ کیا زندگی ہے؟ جس زندگی میں رب کی یاد نہیں ہے وہ شخص تو بدحال ہے، بے حال ہوگا۔ من اعرض عن ذکری
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ نے قرآن میں لکھا ہے جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کسی اور کا نہیں، مسئلہ ہمارا ہے۔ ہم نے دیکھیں، ہمارا آپ کا ہے، ہم نے اس زندگی کو کھیل کود میں ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ زندگی ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ پھر ایک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا جملہ ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ۔ آج ہم تو درہم و دینار کے بندے ہیں، ہمارا ایمان تو پیسوں پہ خریدا جا سکتا ہے جو بھی ایمان ہے ہمارا، اول تو ہے نہیں، جو بھی ہے پیسے دے کے۔ آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ مال حرام اور رشوت، کرپشن، عام طور پہ جس کو جہاں کوئی موقع ملتا ہے، خواہ کہ وہ ایک ریڑھی والا ہی کیوں نہ ہو، رشوت و کرپشن تو وہ کر نہیں سکتا، تو جو پھل اس نے لیے ہیں اس میں کچھ گلے سڑے پھل ہیں، تو ہر کلو کے اندر 1 یا 2 جتنا بھی اس کے حصے میں آئے وہ اس نے سجا کے رکھے ہوئے اپنے ہاتھ کے پاس، وہ 1-2 اس میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ساری قوم کا حال ایسا ہے۔ ہمارا صرف دنیا پر یقین ہے، اللہ پر ہمارا ایمان اور یقین نہ ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو مشکل باتیں نہیں بتا رہا، قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو بھول گئے ہیں، اپنی حقیقت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کو آپ نے کھیل سمجھ لیا، کھیل کود۔ بعض لوگوں کا تو ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ بچپن سے جو کھیل شروع ہوتا ہے وہ میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں کا، جب تک ان کے قوا جواب نہیں دیتے تو وہ کچھ نہ کچھ ہابی ان کی ہوتی ہے کھیل کود کی۔ تادم مرگ یہ سسٹم، دیکھیں کھیل کود صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو سپورٹس کی کوئی بات، اصل میں تو یہ ہے کہ آپ زندگی کو جب ضائع کرنے لگیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک کار فضول سمجھ لیا ہے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے سامنے کا، زندگی بڑی قیمتی، یہ ہاتھ پھر آپ کے نہیں آئے گی۔ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، قرآن میں ہے۔ اس دن ظالم کون؟ ہم آج کے 2021 کے مسلمان اس دن اپنی انگلیاں کاٹ کھائیں گے، چبا کے، مارے افسوس سے۔ کیا کہیں گے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ ہم نے رسول کا راستہ لے لیا ہوتا، رسول کے راستے پر چلے ہوتے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج دیکھ لیں ہماری ساری جو دوستیاں ہیں، جو تعلقات ہیں، وہ تو دنیا داری کی وجہ سے، یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، یہ میرا کلاس فیلو ہے، یہ میرے سارے دوست ہیں، حلقہ احباب جسے آپ کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو جن کے پاس حیثیت ہے تو وہ گھروں میں بیٹھکیں لگائی ہوئی ہے، مجلسیں سجائی ہوئی ہے، ہفتے میں ایک بار سب دوست اکٹھے ہوتے ہیں، پان، سگریٹ، ٹی وی اور جو کچھ بھی ہے، کھابے باری باری سب لوگ کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ یعنی آپ نے زندگی کو ایک مذاق سے سمجھ لیا۔ اور یہ 3 آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں سامنے کرام۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کی تخلیق کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، یہ جو تم کہہ رہے ہو اس کا نتیجہ تو نقصان میں نکل رہا ہے، اور میں تو وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نقصان۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو اگر میں چاہتا
اول تو میں پاک ہوں فضول عبث کام کرنے سے، لیکن اگر میں نے کچھ کرنا ہی ہوتا میں اپنی جانب سے کچھ اور کر لیتا جس کا نتیجہ یہ نہ نکلتا جہنم یصلونھا وبئس القرار، تو میں لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرتے نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق۔ دیکھیں اس میں مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، حق اور باطل کا تذکرہ ہے۔ انسان آتا ہے تو اس کے سامنے باطل ہوتا ہے، جب یہ حق کو قبول کر لیتا ہے تو حق یہ باطل کے سرے پر دے مارتا ہے تو اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، بیجا نکل آتا ہے، ملیا میٹ ہو جاتا ہے، فیضا ہوا ظاہر، دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے۔ اور دیکھیں یہ کچھ خاص وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھنے میں ادھر ادھر کی یعنی دماغ لڑائیں، حق ہے اور باطل۔ ہمارے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے باطل ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ہم نے تو اس کو حقیقت سمجھ لیا ہے، نو۔ لیکن جب ایک شخص ایمان لے آتا ہے، حق کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اپنے آپ کو پہچان کے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رواں دواں ہوتا ہے، اب اس کی نظریں تو اللہ پر ہوتی ہیں، یہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے اور باطل ملیا میٹ ہو جاتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ بل نقذف بالحق، ہم دے مارتے ہیں۔ دیکھیں اگر حق نہ ہوتا تو پھر تو باطل ہوتا، لیکن میں آپ کو دوبارہ یہ تیسری مرتبہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں، انسان جب آتا ہے دنیا میں تو اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اور ظاہر فریب ہے، دھوکہ ہے، تو اگر یہ عقل اور فکر اور سوچ اور سمجھ سے کام نہ لے تو یہ اسی ظاہر میں کھو جاتا ہے، جیسے ہم سب لوگ کھوئے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر یہ پیغمبر کی آواز سنتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے، تو اس کو پیغمبر بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو تم تو اللہ کے ہو اور تم نے تیاری کرنی ہے رب کی ملاقات کے لیے، تو تم حق کو قبول کر لو۔ حق کیا ہے؟ قرآن۔ حق کو قبول کر لو۔ جب یہ اللہ کو منزل بنا کے قرآن کو سینے سے لگا کے قرآن کے راستے پر چلتا ہے تو باطل ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اس کا بھیجا نکل آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، اس میں تھوڑا مضمون اور بھی ہے، اللہ نے چاہا تو میں وہ بھی اگلے درس میں ادا کروں گا۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو لعاب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزند بنائیں
تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. نہیں، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.